ایسے ذمہ داران ہیں وہاں پر، اور میں ایک دو بار وہاں گیا، دیکھا وہاں کا تعلیمی نظام بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ذمہ داری سے وہاں پر اساتذہ محنت کر رہے ہیں، اور یہ لوگوں کا جو سلیکشن کا طریقہ ہے تقرر کا، وہ بھی مجھے بے انتہا پسند ہے۔ اور ہارون سر جیسے ہمارے ہیں ہے نا، ان کی گائیڈ لائن میں بھی بہت سارے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں۔ میں حاجی انصار صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو چیئرمین ہیں الحرا کے، کہ وہ مختصراً یہاں پر اپنے تاثرات پیش کریں۔ حاجی انصار صاحب۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ کے نام سے جو کیا مہمان فرمائے، بدلنا چاہو جو مفہوم اجالے کا ہے، بدلنا چاہو جو مفہوم اجالے کا، وہاں بھی شمع جلا دو جہاں اجالا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ گائس، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سرحد کے اس پار اور سرحد کے اس پار انتہائی معزز، محترم، واجب الاحترام تمام اساتذہ اکرام، یقیناً آج کا ایک قیمتی سیمینار ایک شمع فروزی کے بعد اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا، اور مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ یوں کہنے کو تو شمع فروزہ ہوئی لیکن، یوں کہنے کو تو شمع فروزہ ہوئی لیکن موم کے جسم میں دھاگے کا جگر چلتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں نے سرحد کا لفظ استعمال بہت سوچ سمجھ کے کیا کہ اس طرف بھی اساتذہ اکرام ہیں میرے دائیں سے بائیں تک، اور میرے سامنے بھی اساتذہ اکرام تشریف فرما ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ سرحد کے اس پار کا مقام والوں کا مقام کچھ الگ ہے، یا ان کی ذمہ داریاں الگ ہے، یا آپ کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ جو شمع جلی ہے اس نے یقیناً روشنی آپ کو دکھائی ہے، اور یہاں روشنی دکھانے کے لیے ہی یہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس موم میں ایک دھاگا تھا، وہ دھاگا اس طرف بھی ہے، وہ دھاگا اس طرف بھی ہے۔ یہ دھاگا جلتا ہے، بظاہر دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ دھاگا جلتا ہے تو ہماری شمع روشن ہوتی ہے۔ اس طریقے سے علم کی شمع کو روشن کرنے والے یہ چیالے، جن کی ایک لمبی مدت سے تعلیمی خدمات رہی ہیں، وہ اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میں خصوصی طور پر آج یہاں پہ صدر محفل کا ذکر کرنا چاہوں گا، جو ایک لمبی مدت سے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور سینکڑوں سیمینار اور اپنے ویڈیوز کے ذریعے ہم جیسے طالب علموں کی، بلکہ آپ جیسے طالب علموں کی بھی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آج وہ اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، یہی اس جلسے کی کامیابی کا ایک بہت بڑا پیغام آج ہو سکتا ہے۔ دوسری ایک بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریب چاہے تعلیمی ہو، ادبی ہو، جس طریقے کی بھی تقریب ہو، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سرحد کے اس پار کے لوگ اگر باوقار ہوں گے، بہت مشہور شخصیات ہوں گی، بہت قداور شخصیات ہوگی تو پروگرام کامیاب ہوگا، یہ قطعی ہمارا غلط مفروضہ ہے۔ بلکہ سامنے بیٹھنے والے اگر متوجہ ہو کے آپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اور اگر آپ کے اس پروگرام میں آنے سے پہلے اگر آپ کے تعلیمی سوچ اور فکر جو تھی وہ اگر اس پروگرام کے بعد میں بدلتی ہے، آپ کی فکری اور سوچ میں تبدیلی آتی ہے، ایک نئی امنگ اور ایک نیا عہد لے کر اگر آپ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ پروگرام کامیاب ہے۔ اتنا کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔